بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام اسامہ سلطان ہے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے پارٹ 1 کی بیسک اکاؤنٹنگ۔ اس ٹاپک کو چوز کرنے کا مقصد خاص طور پہ ہمارا فوکس وہ تمام طلبہ ہیں، وہ تمام اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ابھی ریسنٹلی آئی کام چوز کیا اور وہ اس میں یقینی طور پہ مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں۔ کچھ شکایتیں ہمارے پاس موجود ہیں اور جن کا ازالہ ہم پچھلے کئی سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، اور اس کے اگینسٹ ہم نے بہت سارا کام کر چکے ہیں۔ پچھلے 10 سال سے ہم ان چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ نہ صرف میں بلکہ میری پوری ٹیم اس کے اوپر کام کر رہی ہے اور کرتی رہے گی انشاءاللہ، جب تک ہماری کوشش ہے کہ جو بچے ہم سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں۔ تو اسی خدمت کی، اسی کوشش کی ایک کڑی اس چینل کے ذریعے ہم آپ کو پہنچا رہے ہیں۔ وہ خدمت خاص طور پہ یہ ہے کہ وہ تمام بچے جن کو مشکلات حاصل ہو رہی ہیں ابھی اکاؤنٹنگ شروع کرتے ہوئے، تو آج سے ہم ایک چیز کا شروعات کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے پارٹ 1 کی اکاؤنٹنگ اور پارٹ 2 کی اکاؤنٹنگ کی بیسکس۔ تو آج جب ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے آئی کام پارٹ 1 کی اکاؤنٹنگ کی بیسکس کے بارے میں۔ یقینی طور پہ اس چینل کا مین مقصد موٹیویشن ہے، اور ہم نے خاص طور پہ اس چینل کے اندر اس چیز کو ایڈ اس وجہ سے کیا کہ یہ جو ینگ جنریشن جو ہماری ابھی صرف پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھنے جا رہی ہے، بیسک ان کو بہت ضرورت ہے اس چیز کی کہ وہ کوئی مشکلات جو ان کو درپیش آ رہی ہیں وہ کتنے آسانی طریقے سے وہ اس کو حل کر سکتے ہیں۔ ایسی کئی ویڈیوز آپ کے پاس پہلے سے موجود ہیں یوٹیوب پہ، جو کہ یقینی طور پہ آپ کے لیے کافی فیتھفل ہو سکتی ہیں، بے شک ہو سکتی ہیں۔ اسی کوشش سے ایک ہم بھی کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے کہ ہم بھی اپنی طرف سے ان تمام کوششوں میں سے ایک کوشش میں ایک حصہ ڈال سکیں اپنی کوشش سے اس عمل میں کہ آپ لوگ تک کچھ بہتر ایجوکیشن پہنچ سکے۔ تو بیسک اکاؤنٹنگ کا ٹاپک آج سے ہم جو شروع کریں گے، اس کی کڑی آج ہم فرسٹ وہ رکھیں گے۔ یہ روزانہ ایک ویڈیو ہمارے اس چینل پہ ضرور اپلوڈ کی جائے گی، تو یقینی طور پہ آپ لوگ سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ لوگ جو اس چیز سے جڑے ہوئے ہیں، جو نہیں بھی جڑے ہوئے، تو وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور یقینی طور پہ بیل آئیکن کا بٹن دبائیں گے تو ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز ان کے سامنے یقینی طور پہ نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ تو آج سے ہم اس ٹاپک کی شروعات کرتے ہیں، اور اس ٹاپک کی کڑی ہم بالکل لاسٹ تک آپ کو گائیڈ کریں گے، کس طرح آپ کو پیپر پرفارم کرنا ہے، کس طرح آپ کو کام کرنا ہے، اور کس طرح سے آپ کے سارے امپورٹنٹس یقینی طور پہ جو گیس پیپرز ہیں، جو مشکل کوسچنز ہیں، کچھ ایسی چیزیں جو آپ مزید ہم سے پوچھ سکتے ہیں تھرو کمنٹس سیکشن میں۔ آپ ہم سے بہت سارے سوال جو بھی آپ کے مائنڈ میں ہیں اکاؤنٹنگ سے ریلیٹڈ یا آئی کام کے کسی بھی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ، تو ہم پرسنلی طور پہ آپ کو اس چیز کے اوپر گائیڈ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ کسی بھی حوالے سے ہمیں کوئی بھی مشکلات ہوں، آپ ضرور ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم جو ٹاپک اسٹارٹ کر رہے ہیں اس کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ روز کی کچھ منٹس کی ویڈیو ہوگی، اور میں یقینی طور پہ ان تمام بچوں کے لیے یہ ویڈیو ضرور 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 بہت فیتھفل ہوگی، بہت ہی فائدہ مند ہوگی۔ تو ضرور اس چینل کو دیکھیں اور سبسکرائب کریں، جو کہ آپ کو یقینی طور پہ کافی حد تک فائدہ مند حاصل ہوگا۔ تو آئیے آج ہم اس چیز کو آغاز کرتے ہیں۔ جی گائز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسک اکاؤنٹنگ کانسیپٹ چیپٹر 1۔ ہم اس تمام اکاؤنٹنگ کی جتنی بھی تیاری کریں گے آج سے، وہ ہم آپ چاہیں تو اس بک کو پرچیز بھی کر سکتے ہیں۔ سر ندیم احمد شاہ کی یہ بک ہے، یقینی طور پہ ان کی اپنے کوچنگ سے بھی ملتی ہے۔ آئی ایم آلسو دا اسٹوڈنٹ آف سر ندیم احمد شاہ، تو مجھے اس میں بتانے میں بالکل بھی ہم اس ٹائپ کی کوئی حرکت نہیں کریں گے کہ یہ بیسیکلی ہمارا میٹیریل ہے یا ہمارا کچھ ہے، بالکل بھی نہیں۔ یہ میرے بھی ٹیچر ہیں سر ندیم احمد شاہ، یہ ان کی محنت ہے، تو ہم اسی کو لے کے ہم نے خود اس چیزوں سے پڑھا ہے۔ تو آپ سے بھی گزارش کریں گے کہ ضرور آپ چاہیں تو اس بک کو پرچیز کریں، اور اس بک سے کافی ہم آپ کو اسی بک سے پڑھائیں گے۔ ہمارے جتنے بھی ٹاپک جو اکاؤنٹنگ پارٹ 1 سے ریلیٹڈ ہوں گے وہ اسی بک سے ہوں گے۔
تاکہ آپ اس بک کو پرچیز بھی کر لیں, آپ کو خود بھی پڑھنے میں آسانی ہوگی. کہیں کوئی کیوری ہوگی تو آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں, کوشچن کر سکتے ہیں, اینی ٹائم اینی ویئر, جب چاہیں آپ کمنٹس کریں اور ہم سے کسی بھی حوالے سے کوئی کوشچن بات کر سکتے ہیں. ویل وی اسٹارٹنگ. بیسک کانسیپٹ میں سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں آرگنائزیشن کی. پہلا سوال یہاں پر سب سے پہلے تو یہ آتا ہے, سر سب سے پہلے اکاؤنٹنگ کے بارے میں بات نہیں کی گئی, واٹ از اکاؤنٹنگ کے بارے میں بات نہیں کی گئی. یہاں تو آپ نے بات ہی صرف آرگنائزیشن کے حوالے سے بات کی گئی ہے, تو اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی بالکل اس کی کوئی خاص وجہ ہے. اکاؤنٹنگ اٹ سمپلی مینس ٹو ریکارڈ دا ڈیٹا. ٹھیک ہے, اکاؤنٹنگ کا خاص مقصد ہمارے یہاں کسی بھی آرگنائزیشن کے ڈیٹا کو ریکارڈ کرنا ہے. تو وہ آرگنائزیشن کیا ہو سکتی ہے؟ دیٹس وائی وی اسٹارٹنگ فرام آرگنائزیشن. آرگنائزیشن کسے ہم کہتے ہیں؟ اس پوری فرسٹ ایئر کی اکاؤنٹنگ میں سب سے پہلا پوائنٹ جو آپ اپنے پاس اس بات کو نوٹ کر لیں, لکھ لیں کہیں پہ, یا اپنے دماغ میں خاص طور پہ اس بات کو واضح کر لیں کہ اس پوری اکاؤنٹنگ کی فرسٹ ایئر کو آپ کو پڑھنا ایسے ہی ہے کہ آپ ایک آرگنائزیشن کے اکاؤنٹنٹ ہیں. یقین جانیں کہ اگر آپ نے اس بات کو نوٹ کر لیا تو تمام آنے والی جتنے بھی ٹاپکس ہیں وہ آپ کو بہت اچھے اور آسان طریقے سے, بہت اچھے طریقے سے سمجھ آنے والے. ویل آرگنائزیشن کیا ہوتی ہے؟ ایک آرگنائزیشن person of a people of a group of a people put their combined efforts and for the achievement of the predetermined goals. خاص گولز کو حاصل کرنے کے لیے جب گروپ آف پیپلز ملتے ہیں, کوئی کام کرتے ہیں, اسے ہم آرگنائزیشن کہتے ہیں. دو طرح کی آرگنائزیشن ہوتی ہیں, ایک نان بزنس آرگنائزیشن ہوتی ہے, ایک بزنس آرگنائزیشن ہوتی ہے. نان بزنس آرگنائزیشن میں وہ تمام آرگنائزیشن شامل ہیں جو کہ پروفیٹیبل نہیں ہوتی, جو کہ کام کر رہی ہیں صرف اور صرف فلاحی مقصد. ان کا کام, ان کا مقصد پروفٹ گین کرنا نہیں, ان کا مین مقصد صرف اور صرف سروسز پرووائڈ کرنا ہے. ان کا مین مقصد خاص طور پہ جیسے کہ ویلفیئر سوسائٹیز ہو گئیں, فورسز آف آرمی ہو گئی, کسٹم ڈپارٹمنٹ ہو گئے, یہ آپ سے پروفٹ پرچیزنگ کے اوپر بات نہیں کر رہے ہوتے. گورنمنٹ ہسپتال ہو گئے, آپ نے دیکھا ہوگا, تو وہاں پر تمام ایسے آرگنائزیشنز جہاں پر پروفٹ, نان پروفٹ اور وداؤٹ پروفٹ بات کی جائے, وہ نان آرگنائزیشن یا نان بزنس آرگنائزیشن کہلاتی ہے. بزنس آرگنائزیشن کیا کہلاتی ہیں پھر؟ بزنس آرگنائزیشن اسی کا وائس ورثہ ہے, جہاں پر بیسک مقصد صرف اور صرف پیسہ کمانا ہے. ویسے تو آج کل کے حوالے سے دیکھا جائے تو سارے ہی, سب کا مقصد ہی صرف پیسہ کمانا ہے, لیکن یقینی طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں اکاؤنٹنگ ٹرمز کی تو ہم بات کریں گے کہ کچھ ایسی آرگنائزیشنز جو کہ پروفٹ نہیں کماتی وہ نان بزنس آرگنائزیشنز ہیں, اور ایسی آرگنائزیشنز جو پروفٹ کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہیں جن کا مقصد پروفٹ گین کرنا ہے. بزنس کا بیسک مقصد اصل میں یہی ہوتا ہے کہ منیمم کاسٹ میکسیمم پروفٹ. تو یقینی طور پہ تو بزنس آرگنائزیشن میں ہم ان کو انکلوڈ کرتے ہیں. بزنس آرگنائزیشن کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا: سروس آرگنائزیشن, ٹریڈنگ آرگنائزیشن اینڈ مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن. ان ٹاپکس کو بتانے کا خاص مقصد صرف اور صرف آپ کو یقینی طور پہ آپ کی بیس کو مضبوط کرنا ہے, تاکہ آپ کو آگے چل کے بہت, ان تمام چیزوں سے ہی آپ کو بہت آسانی ہونے والی ہے. سروسنگ آرگنائزیشن کیا ہوتی ہیں؟ وہ تمام آرگنائزیشن جو اپنی سروسز, اپنی اسکلز کے ذریعے پروفٹ کما رہی ہیں, وہ تمام آرگنائزیشن سروسز آرگنائزیشن کہلاتی ہیں. ناؤ جیسے کہ آپ نے دیکھا, لائرز, اسٹیٹ ایجنٹس, ایئر لائنس, ایڈورٹائزنگ ایجنسیز, ٹرانسپورٹ کمپنیز, یہ ساری اپنی اسکلز دے رہی ہوتی ہیں. نہ تو کوئی ایجنٹ یا اسٹیٹ ایجنٹ کہہ لیں اپنا گھر بیچ رہا ہوتا ہے آپ کو, نہ تو وہ کوئی اپنا گھر رینٹ پہ دے رہا ہوتا ہے, بلکہ اس نے کسی تیسرے کا گھر رینٹ پہ دینا ہے اور آپ کو اس بندے سے ملوا دینا ہے جو کہ
بیچ میں آپ کو اس سے اپنی کمیشن لے لینی ہے. یہ اس کا اسکلز ہیں کہ اس نے وہ ڈھونڈا اور اس کو آپ کو تک پہنچا دیا, اس کے وہ فیس چارج کرے گا. تو یہ تمام بزنس تو یہ تمام ایسی آرگنائزیشنز جو سروسنگ کے ذریعے اپنا پروفٹ مارجن رکھیں وہ کہلاتی ہیں سروسنگ آرگنائزیشن. ٹریڈنگ آرگنائزیشن دوز آرگنائزیشن who get their revenue from purchasing and selling of merchandises or goods. وہ تمام آرگنائزیشن جو کہ حاصل کر رہی ہیں پروفٹ یا ریونیو صرف اور صرف پرچیزنگ اور سیلنگ کر کے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا امتیاز سپر مارکیٹ کہہ لیں, کمپیوٹر شاپس کہہ لیں, میڈیکل اسٹورز کہہ لیں, آپ کے گھر کے نیچے جو شاپ ہے اس کو کہہ لیں, واٹ ایور تمام شاپس جو ٹریڈنگ آرگنائزیشن پرفارم کر رہی ہیں ان میں یہ شامل ہے. مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن وہ تمام آرگنائزیشنز جو مینوفیکچرنگ پرپس سے بنائی گئی ہیں, جیسے کہ ٹیکسٹائل ملز, اسٹیل ملز اور بڑی بڑی فیکٹریز, یہ مینوفیکچرنگ میں آتی ہیں, اس آرگنائزیشن میں آتی ہیں جو مینوفیکچرنگ کیٹیگری میں ہے. ان کا بیسک مقصد بھی پروفٹ میکسیمائزیشن ہے, لیکن مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں اس کو انکلوڈ کیا جائے گا. Well, now we start one other topic is business entity یا accounting entity concept. آرگنائزیشن کا کانسیپٹ دینا آپ کو صرف خاص طور پہ مقصد یہ تھا کہ آرگنائزیشن ہوگی تو ہی اکاؤنٹنگ پرفارم ہوگی. وداؤٹ آرگنائزیشن آپ اکاؤنٹنگ پرفارم نہیں کر سکتے. بزنس اینٹیٹی, اکاؤنٹنگ اینٹیٹی کانسیپٹ کیا ہوتے ہیں؟ تمام آرگنائزیشن, ایوری بزنس آرگنائزیشن اور اس کے اونر ایگزسٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ فرام ایچ ادر. سارے لوگ ہر طرح کے الگ الگ طرح کا بزنس کر رہے ہیں, تو یقینی طور پہ ان سب کے الگ الگ طریقے کے رائٹس ہوں گے, الگ الگ طریقے کی اوبلیگیشنز ہوں گی, اور الگ الگ طریقے سے وہ اپنی ایکٹیویٹیز, اپنی ٹرانزیکشن کو پرفارم کر رہے ہوں گے. خاص بیسک فائنینشیل ایلیمنٹس جو اکاؤنٹس کے موجود ہیں, اور میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ جو بیسک فائنینشیل ایلیمنٹس ہیں وہ یقینی طور پہ یہ 5 ہیں, اور یہ زندگی بھر ایسے ہی چلتے رہیں گے. تو آپ یقینی طور پہ ان 5 کو اس طرح سے یاد کر لیجئے گا اور اتنا اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے گا کہ آپ کو اس میں کوئی پریشانی نہ ہو, اور ان کو سمجھ بھی اتنی آسانی سے لیجئے گا. اور اس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ کو تو وہ ضرور ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کمنٹس میں. آج ہم آپ کو بیسک 5 فائنینشیل اکاؤنٹس بتائیں گے خالی, تاکہ آپ کو مزید بتانا, ویڈیو کو مزید لمبا کرنا مطلب بالکل فائدہ مند یا فیضفل ہمارے لیے حساب سے نہیں ہوگا. بیسک اکاؤنٹس آپ کو بتاتے چلیں. اسیٹس سب سے پہلے, جسے آپ کہتے ہیں اثاثے. ایکسپینسز جسے آپ کہتے ہیں اخراجات. لائبلٹیز جسے آپ کہتے ہیں ذمہ داریاں, ادھار. ریونیو یا انکم, اٹس مین سمپل کمانا, پروفٹ. اینڈ آنر ایکویٹی بیسیکلی مینس ملکیت, اردو میں جسے ہم کہتے ہیں ملکیت. تو یہ 5 مین فیکٹرز ہیں, 5 مین بیسک ایلیمنٹس ہیں اکاؤنٹنگ کے, جو کہ کبھی چینج نہیں ہوتے, جو کہ بیسک چیز ہیں اکاؤنٹنگ کی, بالکل بیس ہے. ان 5 کو اسی ترتیب سے یاد کر لیں, آگے چل کے آپ کو یقینی طور پہ رولز آف ڈیبٹ کریڈٹ میں بھی آسانی ہوگی. اسیٹس کیا ہوتے ہیں, ایکسپینس کیا ہوتے ہیں, لائبلٹیز کیا ہوتے ہیں, ریونیو کیا ہوتے ہیں, آنر ایکویٹی کیا ہوتے ہیں. ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اس کو ضرور آپ کو سمجھائیں گے, بتائیں گے, اور رولز آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کے اوپر بھی بات کریں گے. تو مجھے اجازت دیجیے, ضرور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آنے والی تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے, نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ بیل آئیکن کا بٹن دبائیے اور ہم سے جڑے رہیے. ہم آپ سے اکاؤنٹس کے علاوہ بھی
بہت سارے ٹاپک پہ اس چینل کے تھرو آپ کے پاس آتے رہیں گے، ڈسکشن چلتی رہے گی ہماری. تو یقینی طور پہ یہ چینل آپ کے لیے بہت فائدہ مند حاصل ہو سکتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اسامہ سلطان. بہت شکریہ. السلام علیکم.